علیکم دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بگ بینگ کہ ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی۔ ہم اس موضوع کے بارے میں سائنسی اور قرآن پاک کے نقطہ نظر سے بات کریں گے۔ 20ویں صدی میں انسان نے جتنی ترقی کی اتنی شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی تو اس کا جواب ہوگا بگ بینگ۔ انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو دنیا کے راز جاننے کی جستجو اور کھوج میں لگا رہتا ہے۔ کھوج انسان کو چاند ستاروں اور کئی نوری سال اور کہکشاؤں تک لے گئی ہے، اور انسان اس دنیا کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا چکا ہے، لیکن ابھی بہت سے رازوں کی کھوج باقی ہے۔ بگ بینگ دراصل ہے کیا؟ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری کائنات وجود میں آئی۔ بگ بینگ کے دھماکے سے قبل تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیف جگہ میں قید تھا۔ اگر مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو، دنیا کے کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ توانائی سے زیادہ، تو گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ چنانچہ سائنس کے مطابق یہی وہ بگ بینگ کا نقطۂ آغاز تھا، جب ایک دھماکے کے بعد مادہ ایک دوسرے سے تیزی سے الگ ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا، جس کے نتیجے میں یہ چاند ستارے، سورج یعنی پوری کائنات وجود میں آئی۔ امریکن اسٹرامر ہبل نے 1929 میں آبزرو کیا کائنات میں جتنے بھی کہکشائیں یا ستارے ہیں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ فزیکلی جب اس نے اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا۔ فزکس کے قانون کے مطابق اگر کوئی موونگ آبجیکٹ یعنی دور جانے والے آبجیکٹ اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے۔ اسٹرامر ہبل نے جب یہ نوٹ کیا تو انہوں نے سوچا کوئی ایسا بھی وقت ہوگا جب یہ ستارے آبجیکٹ ایک جگہ پر جمع ہوں گے، تو ہبل کے نقطۂ نظر کے مطابق وہ نقطہ ایسا تھا جس کی ڈیسٹنی تو لامحدود تھی مگر والیوم 0 تھا، جس کی وجہ سے بگ بینگ وجود میں آیا۔ اس سے قبل ہی آئنسٹائن نے میتھمیٹیکلی پروو کر دیا تھا کہ دنیا پھیل رہی ہے۔ سائنٹسٹ پھر اس بات کی کھوج میں لگ گئے کہ اگر ایسا کوئی دھماکہ ہوا تھا تو اس کی شوک ویو بھی موجود ہونی چاہیے۔ 1964 میں ارنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی۔ اس دریافت کی وجہ سے 1978 میں انہیں نوبل پرائز دیا گیا۔ 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سال کے لیے امریکہ نے اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جا سکے، جس پر 160 ملین کی لاگت آئی، جس سے پھر آخر کار بگ بینگ کی تھیوری کو پروو کیا گیا۔ آج ہماری اس کائنات کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ سے لی گئی تصاویر سے جو ہمیں سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال کی دوری پر ہے۔ نوری سال یا لائٹ ایئر خلا میں فاصلہ ناپنے کا پیمانہ ہے۔ ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک نوری سال 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ چونکہ سب سے پرانی کہکشاں 13.4 ارب نوری سال کے برابر ہے، اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ جیسا کہ 13.8 ارب سال پہلے نہ تو سورج تھا، نہ چاند اور نہ ستارے اور نہ ہی کہکشائیں، بلکہ دھماکہ ہونے کے بعد بڑے بڑے ہائیڈروجن کے بادل تھے۔ خلا میں موجود جن بادلوں کے حصوں میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے ستاروں کی شکل اختیار کر اور ان کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑنے لگیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے، اور اپنے سے نزدیکی ستارے کی کشش کی وجہ سے اس ستارے کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے، جن کو ہم پلینٹس یا سیارے کہتے ہیں۔ ستارے آپس میں کشش کی وجہ سے
جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور پھر کئی کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا چاند اور سورج جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں، جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ جب زمین بنی تو اپنے محور کے گرد بہت تیز چکر لگا رہی تھی اور اس کی شکل ایسی تھی جیسے آتش فشاں پھٹ رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ جب درجہ حرارت کم ہوا تو زندگی بھی جنم لینے لگی۔ تب کسی بھی جاندار یہاں تک کہ بیکٹیریا کا بھی وجود نہ تھا، لیکن ان کو جنم دینے والے عناصر یعنی معدنیات موجود تھے۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا۔ ان معدنیات کے خلیے ملے اور مولیکیولز بنے، اور مولیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو سورج کی روشنی سے اپنے لیے خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر خلیہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر آہستہ آہستہ زمین پر زندگی جنم لینے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ ایک اتفاق تھا؟ بگ بینگ کی تھیوری 1970 کے آس پاس پیش کی گئی، جو کہ اب صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک فیکٹ ہے جسے تقریباً سب سائنسدان مان رہے ہیں۔ مگر قرآن پاک میں اس بارے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 13۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ سائنس اس بارے میں مزید کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد 4 سال تک پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی اور ڈارک انرجی اس دھوئیں کو پھیلانے میں مصروف تھی، تو گریوٹی ان ذرات کو ملا کر ستارے، سیارے اور کہکشائیں بنانے میں مصروف عمل تھی۔ اس کو قرآن پاک میں حامیم سجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اسٹرومن ہبل کے مطابق کائنات پھیل رہی ہے اور دوبارہ اسی نقطے پر آ کر سما جائے گی۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 104۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا کرنا ضرور ہے۔ دوستو، 1400 سال قبل ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب میں وہ سب کچھ بیان کر دیا تھا جس کی کھوج آج انسان کر رہے ہیں، اور ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں۔ قرآن پاک میں حامیم سجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے، جس کا ثبوت ڈی این اے ہے۔ 1400 سال قبل جب کسی قسم کا ٹیکنالوجی کا کوئی بھی علم موجود نہ تھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی وہی ذات ہے جس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا، جسے آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ کیا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کا کوئی شک باقی رہتا ہے؟ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا، اور دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ضرور شیئر کریے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔